اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس سردی کے حوالے سے جو مجھے اور آپ کو کچھ اعمال میں مشقت آتی ہے، آپ نے اس کے حوالے سے مجھے اور آپ کو متوجہ بھی کیا ہے۔ سردی میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، من اسبغ الوضوء فی البرد الشدید، سخت سردی کے اندر جو آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اللہ اسے دوہرا اجر عطا کرتے ہیں۔ مشقت بڑھ گئی، اللہ نے اجر کو بڑھا دی۔ تو اس لیے جہاں وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو فضائل کو سامنے رکھیں، فضائل کو سامنے رکھیں گے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہمیں اس پر ملے گا کیا، اس چیز کو سامنے رکھیں گے ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا 6 باتیں یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے دشمنوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنا اور تلوار لے کر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ سخت گرمی کے اندر روزے رکھنا، یہ اللہ سے محبت کی سچی دلیل ہے۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا، یہ اللہ سے محبت کی سچی دلیل ہے۔ اور حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینا، یہ ایماندار ہونے کی دلیل ہے۔ اور جب بادل ہو تو نماز جلدی پڑھنا، کہیں نماز کا وقت نہ نکل جائے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور آپ نے فرمایا سردی کا موسم ہو اور وضو کرنے کو جینا چاہ رہا ہو، انسان اچھے طریقے سے وضو کرے، یہ مومن ہونے کی دلیل ہے۔ کہ گویا کہ سردی اور اس کا موسم اسے وضو سے نہیں روک سکا، اور جو وضو سے رک گیا وہ نماز پہ کیسے پڑھے گا، وہ قرآن کو کیسے ہاتھ لگائے گا؟ جو وضو سے رک گیا وہ دوسرے اعمال کی طرف کیسے جائے گا؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اس عمل کو عظیم عمل قرار دیا۔ ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے پوچھا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا تمہیں میں بتاؤں ایسا کون سا عمل ہے جس سے اللہ غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، درجات کو بلند کرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے وہ کون سے عمل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، انسان کا جینا چاہ رہا ہو، سردی کی شدت ہو، انسان وضو اچھے طریقے سے کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، بار بار مسجد جانا، یہ وہ عمل ہے اللہ درجوں کو بلند کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور آپ نے فرمایا نماز پڑھ کے اگلی نماز کا منتظر رہنا، یہ درجوں کو بلند کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا فذالکم الرباط، فرمایا یہ 3 عمل ایسے ہیں جیسے کوئی آدمی دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے سرحد کے اوپر ہر وقت تیار کھڑا رہے، اس کے برابر ان 3 اعمال کا اللہ اجر عطا کرتے ہیں۔ حضرت حمران تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت سردی کی رات میں ایک دفعہ پانی منگوایا وضو کرنے کے لیے، تو میں جب ان کے پاس پانی لے کر آیا، انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، تو میں نے کہا کہ سردی بڑی شدید ہے، تو آپ نے وضو کا ایک دفعہ دھو لیا ہے تو لہذا وہ وضو کا حکم تو پورا ہو گیا ہے، تو اب آپ چھوڑ دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کر لے اللہ اس کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا عظیم اجر ہے، کتنی عظیم فضیلت ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر